السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک، لا سیما ابا الفضل العباس ولا سیما حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا بین الحرمین، ایام رمضان عظیم، یوم وفات بی بی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کو ان کی جدہ کا پرسہ دینے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 7 رمضان عظیم اور 1443 ہجری ہے اور 9 اپریل 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 834 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ فرمانے لگے ہیں، اور آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے ذاکر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خاں نقی عمران اون صاحب چکوال تالقان پاکستان سے، اور شاعر و نوحہ خاں سید محمد ابو طالب صاحب تخلص ہے، جن کا طالب الہ آباد ہندوستان سے تعلق ہے، مقیم ہے مسقط عمان کے اندر، اور فرما رہے تھے کہ وہ ترکی گئے ہوئے ہیں، وہیں سے شرکت کریں گے، اور جو کہ فرزند ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب ضمیر صاحب الہ آبادی صاحب کے، اور نوحہ و منقبت خاں آصف رضا صاحب فیصل آباد پاکستان سے آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ خداوند متعال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں متمسک کیا ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی، ذکر سن کے خوش ہونے والوں میں شمار فرمایا، اور ذکر کو مشہور اور عام اور اپنی نسلوں کے لیے دوام دینے والوں میں شمار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور آج بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ ان 3 فواتم میں سے ایک ہیں، جن میں سے ایک فاطمہ بنت عمران بن عائد بن عمر بن مخزوم، اور فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور فاطمہ بنت اسم بن رواحہ، اور بی بی سیدہ ثانیہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ بی بی ان فواتم میں سے ایک ہیں، اور بی بی ان فواتم میں سے ایک ہیں جنہوں نے معصومین علیہم السلام کے ساتھ خصوصی رغبت رکھی اور ہجرت بھی فرمائی۔ بی بی پھر لکھا گیا ہے کہ ابن الفواتم جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ اسی مناسبت سے فرمایا تھا معصوم علیہ السلام نے، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 فواتم سے ربط رکھتے، فاطمہ بنت عمران بن عائد بن عمر بن مخزوم، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن رواحہ بن حجر بن عبد معیث بن عامر، اور امام حسین علیہ السلام کی خود کی والدہ بھی فاطمہ ہیں۔ معصوم علیہ السلام اس لیے فرماتے انا ابن الفواتم، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ یہ معصومین علیہ السلام کی خانوادے میں فاطمہ کا لفظ بہت ہی عزت والا ہے، اور معصومین علیہ السلام کے گھرانے میں فاطمہ لفظ بہت ہی زیادہ رکھا گیا ہے نام کے طور پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر امام حسین علیہ السلام نے سب بیٹوں کا نام علی رکھا ہے، تو سب بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور ساتھ میں لقب دوسرے رکھے گئے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ معجز نما خاتون ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر و نوحہ خاں سید محمد ابو طالب صاحب، جو کہ متخلص ہیں طالب الہ آبادی صاحب کے نام سے، الہ آباد ہندوستان سے تعلق ہے، مقیم مسقط عمان میں ہے، فرزند ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب ضمیر صاحب الہ آبادی صاحب کے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد علیہ السلام۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودت اور عقیدت کو پیش کرنے کا وقت ہے، امام حسین علیہ السلام سے توسل کا وقت ہے، رمضان عظیم میں اپنی عبادت کو قبولیت کی مہر لگانے کا وقت ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ امام حسین اسلام ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں آج بین الحرمین میں اپنے کلام پیش کر رہا ہوں۔
سلامت رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابو الفضل عباس، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. 4 مصرے مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. بسم اللہ. غیظ و غضب میں آیا جو واہ جرار گھاٹ پر، واہ واہ. غیظ و غضب میں آیا جو جرار گھاٹ پر، شور اٹھائے حیدرِ کرار گھاٹ پر. واہ واہ. یہ سوچ کر دل نے شانے کٹا دیے، یہ ہاتھ مانگ بیٹھے نا تلوار گھاٹ پر. واہ واہ. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد و آل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم لنا. ممکن نہیں نتیجہ مدح و ثنا نہ ہو، ممکن نہیں نتیجہ مدح و ثنا نہ ہو. خیر عمل وہ کون ہے جس کی جزا نہ ہو، واہ واہ. خیر عمل وہ کون ہے جس کی جزا نہ ہو. شہ کے بغیر دیکھیے اسلام کی حیات، واہ واہ. شہ کے بغیر دیکھیے اسلام کی حیات، جیسے کہ کوئی کشتی ہو اور نہ خدا نہ ہو، جیسے کہ کوئی کشتی ہو اور نہ خدا نہ ہو. مرقد میں دیکھتے نہیں اس کی طرف ملک، مرقد میں دیکھتے نہیں اس کی طرف ملک، جس کے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا نہ ہو، جس کے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا نہ ہو. بطور خاصی شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ فاقہ ملا گھروں میں عزادار کے مگر، فاقہ ملا گھروں میں عزادار کے مگر، وہ گھر نہیں ملا جہاں فرش عذاب، وہ گھر نہیں ملا جہاں فرش عذاب نہ ہو. فاقہ ملا گھروں میں عزادار کے مگر، وہ گھر نہیں ملا جہاں فرش عذاب نہ ہو. مفتی تیری نماز و دعا سب فضول ہے، مفتی تیری نماز و دعا سب فضول ہے،
گر شب مفتی تیری نماز و دعا سب فضول ہے، اس میں نبی کی آل کا گر واسطہ ہو، اس میں نبی کی آل کا گر واسطہ نہ ہو۔ یہ شعر بطور خاص بسم اللہ۔ کہ نیزے پہ ہر شقی کی نظر دیکھتی رہی، نیزے پہ ہر شقی کی نظر دیکھتی رہی، سر ایسے بولتا ہے کہ جیسے کٹا نہ ہو، سر ایسے بولتا ہے کہ جیسے کٹا نہ ہو۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیاری آواز کے ساتھ بہت پیارا کلام، میسیج سے بھرپور کلام آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و نوحہ خان سید محمد ابو طالب صاحب، تخلص ہے جن کا، طالب الہ آبادی، الہ آباد ہندوستان، مقیم مسقط عمان سے ہیں۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ خان نقی عمران اون صاحب، چکوال تالقان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ اللہ علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کرم مولا کا احسان ہے، کربلائے مولا ہے، بین الحرمین ہے، رمضان عظیم اور کربلائے مولا، یقیناً دو عبادتیں ایک ساتھ ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ میں کلام امام حسین بادشاہ کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا میں اس کی تصویر دیکھی، واہ۔ کرب و بلا میں اس کی دیکھیے، واہ۔ کرب و بلا میں عشق کی تصویر دیکھیے، واہ واہ۔ زخموں سے چور چور ہے شبیر دیکھیے، اللہ اللہ۔ زخموں سے چور چور ہے شبیر دیکھیے، اللہ۔ اور آیا تھا خواب جو کبھی ذات خلیل کو، آیا تھا خواب جو کبھی ذات خلیل کو، دشت بھلا میں اس کی تعبیر دیکھیے، اور اہل جفا سے جا کر بولے حسین یوں، اہل جفا سے جا کر بولے حسین یوں، کس کی
ہے میرے ہاتھ میں شمشیر دیکھیے کس کی ہے میرے ہاتھ میں شمشیر دیکھیے. اور شعر سماعت فرمائیے گا. عنایت ہو. دین نبی کا واللہ میں ہی امین ہوں. دین نبی کا واللہ میں ہی امین ہوں. میری نظر سے اس کی توقیر دیکھیے میری نظر سے اس کی توقیر دیکھیے. شریعت میں حرب کے بھی ہوتے ہیں کچھ اصول. شریعت میں حرب کے بھی ہوتے ہیں کچھ اصول. بچوں پہ آزماتے نہیں تیر دیکھیے. بچوں پہ آزماتے نہیں تیر دیکھیے. اور مقطع پیش خدمت ہے. بسم اللہ. حاکم لہو سے دی کو مضبوط کر دیا. حاکم لہو سے دی کو مضبوط کر دیا. حق کے محل کی غور سے تعمیر دیکھیے. حق کے محل کی غور سے تعمیر دیکھیے. اور ایک کلام مولا غازی عباس شہنشاہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. عنایت فرمائیے گا. میں نا غازی دا چاواں تے میں نا غازی دا چاواں تے وفا سجدے کریں دی ہے. ہے جس گھر تے علم اسنو جس گھر تے علم اسنو حیا سجدے کریں دی ہے. میں نا غازی جڑا بیمار رہندا ہے ونجے عباس دے در تے ونجے عباس دے در تے. میرے غازی دے قدماں تے میرے غازی دے قدماں تے شفا سجدے کریں دی ہے. میں نا غازی. اور آخری شعر ہے. بسم اللہ. جڑا حسنین چیندے ہن اندا جھولا جھولے دے ہن
इंदा झूला झुलैंदे वाह वाह ए मंजर देख के गाजी ए मंजर देख के गाजी दिमा सजदे करेंदी है मैं ना गाजी। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत प्यारे खलूस के साथ आपने शिरकत फरमाई। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नोहा खां नकी इमरान ओन साहब चकवाल तालिकान पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें और इसी तरीके से महफ़िल की ज़ीनत रहें। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मिदहत खां हमारे साथ शिरकत फरमाते हैं और हमें शरफ़ बख्शते हैं। अगर किसी को कोई मजबूरी हो जाती है तो बता देते हैं कि हम नहीं आ सकेंगे, तो हमारे लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि हम किसी और को जायगुज़ीन कर देते हैं। इसी जिस तरीके से नोहा खां हसन रज़ा हसन साहब ने खानेवाल पंजाब पाकिस्तान से शिरकत फरमाना थी, शिरकत नहीं फरमा सकेंगे। उनकी वालदा साहिबा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने कहा दुआ कीजिए, शुगर हाई हुआ है उनका और कुछ एज फैक्ट्स भी हैं जिसके सबब से कुछ नकाहत है। खुदावंद मुताल उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए और उनका साया उनके बाल बच्चों पर कायम दायम रखे ताकि उनका घराना हमेशा आबाद रहे। और हमारे एक और दोस्त जनाब शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व मनकबत खां मोहम्मद आलम जैदी छज्जूपुरा सादात से इंडिया से इन्होंने शिरकत फरमाना थी। इनको भी कोई मुश्किल पेश आई जिसके सबब से ये शिरकत ना फरमा सके। इन्होंने कहा किसी और को मेरी जगह पर दावत कर लीजिए। बहरहाल दावत कर दी गई, ये भी अच्छा हुआ, बता दिया इन्होंने। नेक्स्ट टाइम इनकी खिदमत में रहेंगे ताकि इन्हें दावत दी जा सके और अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को हल फरमाए। और दोस्तान जो शिरकत नहीं फरमा सकते उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से बता दिया कीजिए कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप नहीं आ रहे। मैसेज कर दें कि हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है, कहीं पर हमारी और जगह पर दावत है, नहीं पहुंच सकेंगे, सफ़र के अंदर है या किसी की तीमारदारी में जाना है, किसी मजलिस में जाना है, फातिहा में जाना है। इस तरीके से अगर बता दें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम रिप्लेस कर लेते हैं दोस्तान को। और इसी तरीके से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मौला का जिक्र करने के लिए नोहा व मनकबत खां आसिफ रज़ा साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब आसिफ रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अस्सलाम वालेकुम। इनकी कोई नेट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी जिसके सबब से ये दोबारा कॉल की जाएगी। बहरहाल इन्होंने शायद 2 नंबर दे रखे थे जिनमें से एक नंबर में कहा था प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे से मुझे कॉल कर ली जाए। बहरहाल इंशाल्लाह देखें कॉल कर ली जाती है, इन्हें दोबारा दावत कर ली जाती है। और हमारे साथ जो फेसबुक के ऊपर मौजूद रहे दोस्तान सैयद फुरकान मुर्तज़ा जैदी साहब इन्होंने मैसेज लिखे हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। फिर अब्दुल रहमान बलोच साहब ने लिखा है अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, सलामत रहें। और इसी तरीके से सैयद फुरकान मुर्तज़ा जैदी साहब ने भी अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। अब्दुल रहमान बलोच साहब ने लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत बरकत नादिल फरमाए और आप इसी तरीके से अहले बैत पर दरूद भेजते रहें और अल्लाह पर रहमत बरकत नादिल फरमाता रहे। फिर सैयद फुरकान मुर्तज़ा जैदी साहब ने अस्सलामु अलैकुम या अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम लिखा, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें। जो दोस्तान हमारे साथ शरीक रहते हैं उनके लिए तो दुआएँ हैं ही हैं, जो हमारे साथ शरीक नहीं रहते उनके लिए भी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बीबी सैयदा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा चल रहा था। हाँ जी, हमारे पास दोबारा लौट आए हैं जनाब नोहा खां आसिफ रज़ा साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद।
کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ ذکر کا ہدیہ بہترین ماشاءاللہ۔ ہدیہ ہے اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے قلوب کو مطمئن کرتا ہے۔ اطمینان قلب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر چاہوں گا، مومنین کے قلوب کو جی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مطمئن فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجہم۔ جل فرجہم۔ جن کی ہر بات زمانے میں سند ہوتی ہے، واہ جن کی ہر بات زمانے میں سند ہوتی ہے، واہ واہ کس طرح ان کی گواہی ہے کہ رد ہوتی ہے، اللہ اللہ جن کی ہر بات زمانے میں سند ہوتی ہے۔ واہ واہ دادا عمران تو نانا ہے، واہ رسول عربی، واہ واہ دادا عمران تو نانا ہے، واہ رسول عربی، واہ اتنی پیاری بھی شخص کی جد ہوتی ہے، واہ 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 اتنی پیاری بھی کسی شخص کی جد ہوتی ہے، واہ کس طرح ان کی گواہی ہے کہ رد ہوتی ہے، واہ 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 جن کی ہر بات آنے میں سند ہوتی ہے، واہ واہ دل سے ایک بار پکارو تو واہ کمر مولا علی، واہ 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 دل سے ایک بار پکارو تو واہ کمر مولا علی، واہ دیکھنا کیسے مصیبت میں مدد ہوتی ہے، واہ 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 دیکھنا کیسے مصیبت میں مدد ہوتی ہے، واہ 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 کس طرح ان کی گواہی ہے کہ رد ہوتی ہے، واہ 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 جن کی ہر بات زمانے میں سند ہوتی واہ 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 تم تو شبیہوں کا برا تم تو روزے کی
शबीहों का बुरा मानते हो, वाह ऐसे मजलूम की तो दिल में लहद होती वाह वाह है, वाह 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 ऐसे मजलूम की तो दिल में लहद होती है। वाह 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 किस तरह की गवाही है कि रद्द होती है, वाह 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 जिनकी हर बात ज़माने में सनद होती है। वाह 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 सुभान अल्लाह दिल से एक बार पुकारो तो कमर मौला अली, वाह 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 दिल से एक बार पुकारो तो कमर मौला अली, वाह वाह देखना कैसे मुसीबत में मदद होती है, वाह 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 देखना कैसे मुसीबत में मदद होती है। वाह 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 किस तरह की गवाही है कि रद्द होती है, जिनकी हर बात ज़माने होती है, वाह वाह जिनकी हर बात ज़माने में सनद होती है। वाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारा कलाम मौला की बारगाह में हदिया फरमाया। मौला आपकी बार इस पेश की गई हदिये की तहरीर को, इबारत को कबूल फरमाएँ। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ नुहा व मनक़बत खां आसिफ़ रिज़ा साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। एक आज हमारे साथ मेहमान होना चाहिए था, उन्हें नुहा व मनक़बत खां सैयद रिज़वान अली ज़ैदी साहब कराची सिंध पाकिस्तान से जवाब गो ना रहे। ना जाने क्या मुश्किल थी। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में वो शिरकत फरमा सके। हमारे साथ मौजूद रहीं सैयदा फ़ाखरा साहिबा। उन्होंने लिख कर भेजा, लब्बैक या करीम करबला अदरिकनी। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाएँ और आपके इस्तिग़ासे को कबूल फरमाएँ। फिर लिखा, सलाम या हुसैन, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएँ। फिर सैयद यूनुस इमाम साहब ने लिख कर भेजा, सुबहान अल्लाह, मौला आपके और सेहत और तंदुरुस्ती दें, सलामत रहें। फिर सैयदा फ़ाखरा साहिबा ने लिखा, लब्बैक या बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम, मेरी शाम की हाज़री यकीनी बना दें, आमीन। फिर दिल की इमोजीज, फिर शमा की इमोजीज बनाकर भेजी। फिर लिखा, या सानिया ज़हरा, मुझे हाज़री भेज दें, आमीन। फिर लिखा, या मौला अली अलैहिस्सलाम, मेरी हाजत रवाई फ़रमाएँ, आमीन। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ, सलामत रहें, आबाद रहें। वो दोस्तान जिन तक हमारी आवाज़ कुछ देर के बाद पहुंचेगी और वो बाद में मैसेजेस लिखेंगे, उनके लिए भी दुआएं हैं। सलामत रहें और आबाद रहें। बात चल रही थी हमारे यहाँ
کائنات کی بہترین خاتون بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی بی بی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا معجز نما خاتون ہیں، اور ان کے ہاتھ سے معجزات بھی صادر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک معجزہ جسے ہم سب جانتے ہیں وہ معجزہ ہے بی بی سلام اللہ علیہا کا کعبے کی دیوار کے اندر سوراخ بنا دینا اور امام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ 3 دن تک قیام رکھنا کعبے کے اندر۔ یہ بی بی کا معجزہ۔ اچھا، معجزے کی تعریف کی جائے کہ اس معنی میں لیا جائے کہ اس سے امامت و نبوت کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے معجزے کے لفظ کو بدل دیا جاتا ہے اور باقیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ کرامت ہے۔ چلیں اس معنی میں اگر واقعاً مخصوص ہو، معجزے سے مراد ہم عام زبان کے اندر جس چیز کو لیتے ہیں وہ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہو اور فوق العادہ خارق العادات۔ خارق العادات سے بات وہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے عام روٹین سے الگ ہو، جدا ہو، جسے کوئی دوسرا عمومی طور پر نہ کر سکتا ہو۔ لہذا بی بی نے کرامت دکھائی اور امیر المومنین علیہ السلام جیسے بیٹے کی ماں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی وفات پر گریہ فرمایا، بی بی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں معشور فرمائے اور ان کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں بی بی کی شہادت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen